إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے امتی کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق۔ یہ آیت مبارکہ سورہ اعراف 157 نمبر جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو بنیادیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لایا جائے اور آپ علیہ السلام کی نصرت و تائید کی جائے اور آپ علیہ السلام جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ یہ چار چیزیں بیان ہوئی ہیں اس آیت مبارکہ۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق رکھنے کے پابند ہیں، اس کی مختلف جہتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی
ایمانی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، دوسری قلبی سطح پر، تیسری عملی سطح پر آپ سے تعلق۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایمانی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، اس کی وضاحت کریں گے، پھر اس کے بعد ترتیب بار بقیہ چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ عقیدہ و ایمان کی سطح پر یہ تصدیق اور اقرار لازم ہے، ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں اور آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا۔ جو خبریں اور اخبار اور احکام شریعت آپ علیہ السلام ہمیں دے کر کے گئے، وہ بالکل حق اور سچ، ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، یہ ہر اعتبار سے لازم اور ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں کسی دوسرے قانون اور شریعت کو افضل قرار دیتا ہے یا اس جیسا سمجھتا ہے، تو گویا کہ اس شخص نے اپنا ایمان ضائع کر دیا، اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ شخص جو سچ کے ساتھ آیا اور وہ جس نے اس کی تصدیق، سچ لے کر کے سچ کے ساتھ کون مبعوث کیے گئے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اور آپ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے شخص مردوں میں سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر تمام مفسرین نے یہی بیان کی ہے، صدق لے کر کے آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیسی تصدیق ہونی چاہیے؟ بعض اوقات ایسی بات انسان کے سامنے آتی ہے کہ غیر یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو تو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج کروائی گئی، اور یہ ایسی بات کہ جو عقل سے بالا ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مکہ والوں کے سامنے بیان کیا
ابو جہل سن کر کے بہت خوش ہوا کہ یہ بات میں جا کر کے ابو بکر صدیق کو بتاتا ہوں، وہ یقیناً اس بات کو قبول نہیں کریں گے، اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ وہ ابو بکر کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دوست نے اب کیا بات کہہ دی؟ کہنے لگے کیا بات کہی؟ کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں پر گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ اب تو اس کو یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیں گے، آپ کی تکذیب کریں گے۔ یہ سن کر کے فرمانے لگے کہ اگر تو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ ابو جہل کا اعتراض اور مشرکین مکہ کا انکار یہ اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے جو اسراء اور معراج کو بیان کیا وہ صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی بھی تھا۔ اگر صرف روحانی کی بات ہوتی تو ابو جہل کو اور مشرکین مکہ کو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ روحانی طور پر تو ہم بھی بعض اوقات نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کر لیتے ہیں، کیا کارنامے سر انجام دے دیتے ہیں، اور ہم اس چیز کو بیان کریں تو کبھی کوئی شخص ہم سے اختلاف نہیں کرتا کہ بھائی خواب میں ایسا ممکن ہے۔ خواب بیان کرنے والا مشرک ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، وہ کہتے ہیں جی خواب کی بات۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جسمانی طور پر یہ سیر کروائی جانا یہ قابل اعتراض بات تھی۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ مشرکین مکہ نے باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں مسجد اقصی کے متعلق بتائیں۔ یہ بات ان کو معلوم تھی کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں مسجد اقصی کا سفر نہیں کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائیو سارا پروگرام میرے سامنے چلا دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے، میں بتاتا جاتا تھا، کھڑکیاں کتنی ہیں، دیواریں کیسی ہیں، دروازے کتنے ہیں، ساری نشانیاں پوچھ۔ تو لہذا آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آتی چلی گئیں، آپ دیکھ دیکھ کر کے بتاتے چلے۔ ایسی چیزوں پر ایمان لانا یہ مطلوب و مقصود ہے۔ آپ کو شریعت کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ معلوم ہے کہ ہر شخص کی گواہی ایک کے برابر ہے، لیکن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں جن کی گواہی 2 کے برابر قرار دی۔ سنن ابی داؤد
اور دیگر کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا اور اسے رقم ادا کرنے کے لیے آپ آگے چل دیے، وہ پیچھے تھا۔ اس دوران میں کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ گھوڑا بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس سے سودا کرنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے اور آ کر کے کہا کہ گھوڑا تو نے میرے ہاتھ فروخت کر دیا، قیمت وصول کرنے کے لیے میرے ساتھ جا رہا تھا، اب تو گھوڑا پھر فروخت کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے تو آپ کے ساتھ سودا کیا ہی نہیں۔ اس نے اس بات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہا کہ موقع کا گواہ کوئی نہیں، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی تھی، کوئی دستاویزی ثبوت نہیں تھا۔ آپ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ تو نے سودا کیا ہے، وہ انکار کر رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ اتنے میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں، مجمع دیکھ کر کے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ بتایا جاتا ہے۔ آگے بڑھ کر کے اعرابی سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے یہ گھوڑا خریدا ہے، تیرے ساتھ یہ سودا کیا۔ جن بھائیوں کو نیند آ رہی ہے ذرا جگا دیں، جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں ذرا بات سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے۔ نیند تو پوری ہوتی رہے گی، ساری زندگی سو سو کر کے گزار دی یا جائزے لیتے ہوئے ٹانک جھانک میں گزار دی۔ توجہ فرمائیں ذرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ خزیمہ تو کیسے گواہی دیتا؟ تو موقع پر موجود ہی نہیں ہے۔ خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ آسمان کی خبریں ہمیں بتاتے ہیں، میرا ایمان اور یقین ہے کہ آپ اس معاملے میں غلط بیانی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو کیا یہ گھوڑے کے سودے کے معاملے میں آپ جھوٹ بولیں؟ اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور یہ اعرابی جھوٹا ہے، آپ نے اس سے سودا کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جس معاملہ میں بھی گواہی دیں گے دوسرا گواہ طلب نہیں کیا جائے۔ ان کو لقب دے دیا ذو الشہادتین، دو گواہیوں والا۔ یہ ایمان کی قیمت ہے، اس کا بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول قانون ضابطہ میں استثناء ہو گیا۔ کس کے لیے؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی کیفیت کی وجہ سے۔ اور بھائیو جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کے گئے وہ ساری باتیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ اور غیب سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، کس کو دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے جو کچھ کہہ دیا ہم نے اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ یہ ایمان مطلوب ہے، اور صرف مان کر کے اس پہ اکتفا کرنا ہی کافی نہیں ہے۔
بلکہ جو کچھ بھی آپ نے بتایا سکھلایا جو خبر دی اس کے مطابق ایمان کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں اول سے آخر تک، جہاں ایمان کا ذکر ہوگا وہاں عمل صالح کا ذکر ہوگا، جہاں عمل صالح نیک اعمال کا ذکر ہوگا وہاں ایمان کا ذکر ہوگا۔ یہ بھی امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ مختلف گروہ پیدا ہوئے۔ کسی نے کہہ دیا کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ کسی نے کہہ دیا کہ نہ وہ مسلم ہے نہ کافر ہے، درمیان میں اٹکا ہوا۔ کسی نے کہہ دیا کہ اعمال ایمان میں داخل ہی نہیں ہے، اور نہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ جب اعمال ایمان میں داخل ہی نہیں ہے اور نیک عمل کرنے سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا اور گناہ کرنے سے ایمان میں کمی واقع نہیں ہوتی، ایسے شخص کو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسا شخص برائی سے باز آئے گا؟ یہ اتنا بڑا فتنہ پیدا کر دیا گیا، اس کا نام محدثین نے مرجیہ رکھا۔ اس نظریہ نے امت کے اندر بے عملی کو فروغ دیا، اور اس عقیدہ اور نظریہ کے حاملین ان کے اندر بد عملی پیدا ہوئی، بے عملی پیدا ہوئی۔ اس کا آپ مظاہرہ رات دن دیکھتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے مسجد میں لوگ نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کہ بھئی نماز پڑھنے سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا اور نہ پڑھنے سے ایمان میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عقل کے بھی خلاف اور نقل کے بھی خلاف۔ یہ ایسا فتنہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے اندر اعمال کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے، توفیق دے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی اہتمام کرے۔ دوسری چیز کہ قلبی سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام، آپ سے محبت اور آپ کے دین کی نصرت و تائید لازم ہے۔ یہ دلی تعلق کا نتیجہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس قدر زیادہ محبت ہوگی، قلبی تعلق ہوگا، اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی بھیجے گا، صلاۃ و سلام بھیجے گا، اس کا اہتمام کرے گا۔ تمام اعمال کرنے سے انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں کم از کم۔ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا دے۔ یہ درود شریف کا معاملہ بالکل مختلف ہے کہ نیکیاں ہی نہیں ملتی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ اتنا اہم ترین معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی آدمی ہوگا، پل صراط پار کر جائے گا، اس کے باوجود جہنم کا راستہ، جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ ہوگا جنتی، لیکن پل صراط پار کرنے کے باوجود جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا، جو مجلس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے سے خالی ہے اور اس شخص نے آپ پہ درود نہیں بھیجا،
وہ جنت کا راستہ بھول جائے، جنت میں جائے گا؟ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہ کا صلوات بھیجنا کیا ہے؟ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرتا ہے، جیسے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنے رسول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی، اور آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ فرشتوں کا صلوات پڑھنا، وہ آپ کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا ایمان والو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجو، اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہمیں معلوم ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن صلوات کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ یہ آپ کے ساتھ قلبی تعلق کا نتیجہ کہ انسان کثرت سے اس کا اہتمام کرے گا، اور جس قدر کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے آنے بہانے انسان اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو نبی سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اسی قدر زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان صلاۃ و سلام بھیجے گا، اس کا اہتمام کرے گا۔ اس کے نتیجہ میں انسان کو جو کچھ حاصل ہوگا وہ ہم بیان کر چکے۔ پھر میرے بھائی اور دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور نبی بھی ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور اس کا حق رکھتے ہیں ان کی جانوں سے زیادہ آپ کو ان میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ یہ دونوں ہی معنی اس میں پائے جاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اس میں آپ زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ایمان والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ آپ پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنا یہ باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا فرض ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے، اور چلتے چلتے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے سوائے میری جان کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر پھر تیرا ایمان ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ علامہ عینی حنفی ان الفاظ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الآن یا عمر کے بعد اب بنی ہے عمر۔ اور پھر انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث نقل کرتے ہیں
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر کوئی شخص آبا علیہ السلام کے مقابلے میں کسی اور کو اہمیت دیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل کیا ناقص بھی نہیں بلکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آبا علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ کو قربان کر دیتے ہیں۔ آپ کے مقابلے میں ہمارے بیوی بچے جو مطالبہ کرتے ہیں، واضح احادیث کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں، واضح تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو، خاندان والوں کو، عزیز و اقارب کو، ماں باپ کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے خلاف شرع کام کر جاتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود عملی طور پر یہ بات سکھائی، بتلائی، امت کو پیغام دیا۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت، اس کے احکامات، اس کی محبت، دوسری طرف آبا علیہ السلام کی سب سے محبوب ترین اور چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آئے، ان کے لیے اچھا کھانا تیار کیا گیا۔ علی سے کہا کہ علی جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کے لاؤ کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ دروازے میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے جو گھر کا منظر دیکھا، آپ وہیں سے واپس ہو گئے۔ دونوں پریشان، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آپ واپس کیوں گئے؟ پیچھے بھاگے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف نہیں لائے، واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ تم نے پردے لٹکائے ہوئے زینت اور خوبصورتی کے لیے، کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی دھوپ سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی سردی سے بچنے کی ضرورت ہے، کوئی مقصد ہی نہیں۔ کہا جہاں ایسا معاملہ ہو وہاں ہم نہیں بیٹھ سکتے، نہ کھانا کھا سکتے، نہ اس گھر میں داخل ہو سکتے۔ بتائیے ذرا، ایک طرف اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف بیٹی اور داماد کی محبت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ مقام سے کوئی آدمی بھی غافل اور جاہل نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کا کیا مرتبہ مقام، اور یہ بات طے شدہ اور مسلم ہے کہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں جو امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ لیکن ان باتوں کا آپ نے خیال نہیں رکھا، کوئی پرواہ نہیں کی، امت کو پیغام نہیں دیا۔ سب سے پہلے اپنے داماد اور بیٹی کو یہ پیغام دیا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جائے گی وہاں تمہاری محبت غالب نہیں آ سکتی، اللہ کی محبت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ جب تک ہم اس نقطہ کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قلبی تعلق ہے، محبت ہے، جو آپ کے دین کی نصرت اور تائید کرنا ہے، اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔
اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مطالبہ کرتا ہے اہل ایمان سے۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ اعراف کے حوالے سے، اس میں تو اہل ایمان کی یہ خصوصیت بیان کی گئی۔ تورات اور انجیل میں بھی یہ بات بیان ہے کہ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کی اور آپ کی نصرت کی، اور آپ جو نور لے کر کے آئے یعنی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ، اس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ یہ تو وصف بیان کیا گیا ہے ایمان والوں کا، اور خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے۔ لیکن سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم اس نبی کی تائید کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی مدد کرو، اس کا عسر اور یسر میں ساتھ دو۔ حالات کچھ بھی ہو، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، نبی کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ اس کے لیے جانوں کے نذرانے بھی دینے پڑیں گے تو تمہیں دینے ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ یہ قلبی تعلق کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا قلبی تعلق کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھ لیا، اسے معلوم ہو گیا کہ ایمان کیا چیز ہے، اس کی مٹھاس کیا ہے، اس کی حلاوت کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے۔ کیا آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں، جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے، جو لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ اور زاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات رکھتے ہیں، وہ ایمانی کیفیت کے جب آپ کا دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کی طرف پوری طرح سے جھک چکا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور آپ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور ان آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس مٹھاس کو، اس لذت اور ذائقہ کو آپ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ جو لوگ پہلی مرتبہ عمرہ پہ حج پہ جاتے ہیں، جو ان کی ایمانی کیفیت ہوتی ہے وہاں پر، جو ان کو لذت حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے پھر تڑپتے ہیں، بار بار عمرہ کے لیے، حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ اس لذت اور کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں؟ الفاظ میں یہ ذائقہ بیان ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ مٹھاس اور حلاوت بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان کے ذریعہ سے ہی حاصل ہوتی ہے، کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے سے، وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا۔ کیا کوئی ایمان والا ایسا شخص دنیا میں موجود ہے کہ جو شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کے رب ہونے سے راضی نہ ہو، اسلام کے دین ہونے سے راضی نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی نہ ہو؟ کوئی ایمان کا دعوے دار ایسا ہے؟ لیکن عملی طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اس کے سامنے سر جھکا دی، اس پہ عمل کرنا ہے، نبی کا حکم آ گیا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔
اسلام کی تعلیمات سامنے آ گئیں، اسلامی تعلیمات، اس کلچر اور ثقافت کو، اسلام کی ہدایات، اس کے احکامات، اس کے اوامر اور نواہی کو اپنانا ہے۔ اسلام جو کہتا ہے، جو تعلیم دی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی، اس کے خلاف نہیں چلنا۔ لیکن بڑی آزمائش ہوتی ہے اور بڑے بڑے جگادری، ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے مولوی صاحبان، فتویٰ بازی کا شغل کرنے والے، وہ بھی اس موقع پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب بچے اور بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس میں پھر اولاد، رشتہ دار، خاندان والے، سسرال والے، ادھر والے ادھر والے ناجائز کام کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، زبردستی وہ سارے کام کرواتے ہیں، اور یہ صاحب جو ہیں چپ چاپ ان تمام کاموں کو ہونے دیتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں ہم اسلام کے دین ہونے سے راضی ہیں؟ کیوں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے سے راضی ہیں؟ اللہ کے رب ہونے سے راضی ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہشات کے خلاف اللہ، اس کے رسول اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ اگر عمل کرتے ہیں تو راضی ہیں، اگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے راضی نہیں ہیں، ہم خوشی نہیں ہیں۔ خوشی تو ہم ہوتی ہے ناچ گانے میں، بھنگڑے ڈالنے میں، اچھل کود کرنے میں، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے میں۔ نبی کے محبت کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، اور اس پر تو اب ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہیں بیچارے، سراپا احتجاج ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ عقلی اور نقلی طور پر یہ کون سا دین ہے جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی جا رہی ہے کہ ایک عورت کو کرائے پر لا کر کے خوبصورت ترین لباس پہنا کر کے بٹھا کر کے اس کو حور کا نام دیا گیا، لوگوں کو دعوت دی گئی کہ اس کی زیارت کرو۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ دین ہے؟ یہ آپ کی محبت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر شاعر اسلامیہ کی جو توہین ہوتی ہے اور اس کے سامنے جو بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ناچتے ہیں، گانے لگا کر کے سارے کام کیے جاتے ہیں، کیا اللہ رسول کی تعلیمات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات دی ہیں اسے ہم کافی نہیں سمجھتے۔ جو محبت کے تقاضے اللہ اور اس کے رسول نے کیے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت اور حاجت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، یا ابا ذر در مع القرآن حیث الدار، اس طرف کو گھومتا چلا جا جس طرف تجھے قرآن گھمائے۔ مسلم کا مطلب یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو صرف اور صرف اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ تو مسلم کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ مسلم ہو گیا۔ اب یہ نکیل کے تابع ہے، چھوٹا سا بچہ بھی لے کے چلتا ہے، اٹھاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، بٹھاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، موڑتا ہے، مڑ جاتا ہے، کھڑا کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، بٹھاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، چلاتا ہے، چل پڑتا ہے، روکتا ہے، رک جاتا ہے، یہ نکیل کے تابع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے یہ اونٹ مسلم ہو گیا۔ ہم مسلم ہیں اللہ رسول کے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلم ہیں، تو ان تعلیمات، احکامات اور اوامر اور نواہی کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو مسلم ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر ہمارا اسلام اور ایمان مشکوک ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، پانچوں وقت اذان سنتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، وہ جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ان کا ایمان اور اسلام مشکوک ہے۔ تیسری اور آخری بات، یہ بڑی تفصیل ہے لیکن ہم اس کو 2-4 منٹ میں ہی مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عملی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنا، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور قرآن مجید نے یہ اعلان کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم، کہ آپ اعلان کر دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔
نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ایک مقام پر فرمایا ان تطیعوا تہتدوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، تابعداری کرو گے، فرما برداری کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق وارننگ دی ہے جو آپ علیہ السلام کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ علیہ السلام کے قول اور فعل اور عمل کا علم ہونے کے باوجود اس کی مخالفت کرتے ہیں اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وعید شدید سنائی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ اس کے سامنے حدیث رسول واضح ہو گئی ہے، سنت کا پتہ چل گیا ہے، اللہ اکبر، اور سبیل المومنین کے خلاف عمل کرتا ہے تو فرمایا کہ ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جو راستہ اس نے اختیار کر دیا، ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک مقام پر وعید سناتے ہوئے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی فتنہ میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب پہنچائے۔ ایک آپ کی حدیث کی مخالفت کی وجہ سے، ایک نافرمانی کی وجہ سے 70 صحابہ میدان احد میں شہید ہوئے، ایک حدیث، ایک فرمان، ایک قول، ایک بات کی مخالفت کی وجہ سے۔ تو ہم تو صبح شام کتنی احادیث کی، کتنے اقوال کی، کتنے فرامین کی، کتنے اوامر و نواہی کی مخالفت کرتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ جب کبھی زلزلہ آیا تو انہوں نے نماز کسوف ادا کی ہے، چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز جیسے پڑھی جاتی ہے، ایک رکعت میں 2 رکوع کر کے اور 2 سجدے کر کے، 2 رکعتوں میں 4 رکوع کے ساتھ لمبا قیام کر کے، اس طریقے سے انہوں نے زلزلے کی بھی نماز پڑھی۔ سیلاب آیا، اس کی نماز کسوف پڑھنی چاہیے، اسے ادا کرنا چاہیے مسلمانوں کو، لیکن وہ مولوی حضرات جو قوم کو غلط گائیڈ کرتے چلے آ رہے ہیں وہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ اور آزمائش ہو تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، عذاب ہو تو اللہ سے دور بھاگتا ہے۔ یہ سیلاب زدگان، ان کی مدد کرنا مسلمانوں پہ فرض ہے، اگرچہ یہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو۔ یہاں تو معاملہ میرے بھائی اور دوستو یہ ہے کہ یہ ابھی تک نمازی بنے، نمازیں شروع کر دی ان لوگوں نے، اللہ کے حضور جھکے توبہ استغفار کرنا شروع کیا۔ جو لوگ اپنے گھر چھوڑ کر کے باہر آ گئے ان کے گھر لوٹنے کے لیے چور جا رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخری بات، سنت کی اہمیت کو سمجھنے والے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اس پہ قربان ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ امام ابن العربی مالکی نے احکام القرآن تفسیر لکھی ہے 4 جلدوں میں، انہیں واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں نماز ظہر کے بعد بیٹھا ہوا تھا سمندر کنارے، میرے استاد آئے، آ کر کے انہوں نے مسجد میں نماز شروع کر دی۔ جو رئیس البحر تھا، نیوی کا انچارج تھا، اس نے اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ آدمی رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کون آدمی ہے؟ کہا اس کو قبل اس کے کہ کسی کو خبر ہو اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو سمندر میں بہا دو۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو میری تو ہوائیاں اڑتی ہیں، پریشان ہو گیا۔ میں نے جا کر کے فوراً ان کو بتایا یہ میرے استاد ہیں امام ابو بکر الفہری الطرطوشی، اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ بات ان کو بتائی
ان کا غصہ جاتا رہا. امام صاحب کو پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا. فارغ ہوئے امام صاحب کو لے کر کے گھر جا رہے ہیں. استاد محترم نے شاگرد کا رنگ دیکھا ہوا ہے، رنگ پیلا زرد ہے، اور پوچھا کیا بات ہے ابن العربی؟ کہا امام صاحب آپ کی جان بڑی مشکل بچائی گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے رفع الیدین کی نماز میں اور امیر البحر نے حکم دے دیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. اور فرمانے لگے چھوڑ یار ابن العربی، کیا باتیں کرتا ہے، کیا باتیں کرتا ہے. فضاحل کا ہنسے اور فرمایا من عین لی انی اقتل علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ایسا خوش نصیب نہیں ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مجھے قتل کر دیا جائے اور یہ شہادت، یہ رتبہ، یہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے. میں اتنا خوش نصیب نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.